السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8 دیکھیں گے۔ آیت نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ اِنَّا بے شک، جعلنا ہم نے بنایا ہے، ما ان سب چیزوں کو جو علی الارض زمین پر ہیں، زینتاً زینت، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ آزمائیں ہم لوگوں کو، ایہم ان میں احسن بہتر ہے، عملاً عمل کے لحاظ سے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ ہم نے بنایا ہے ان سب چیزوں کو زینت اس لیے کہ تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو ان میں کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں یا معدنیات ہیں، یہ سب خزانے، یہ سب دنیا کی اصل میں زینت ہے، یہ اس کی رونق ہے۔ اب اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس دنیا کی زینت، اس دنیا کی رونق کے پیچھے بھاگتا ہے یا دوڑتا ہے، اور کون شخص ہے جو کہ آخرت کو پکڑتا ہے یا آخرت کی طرف جاتا ہے اور اس دنیا کی زینت اور رونق کے پیچھے نہیں دوڑتا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسن عملا کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی سمجھ اچھی ہو، حرام سے زیادہ پرہیز کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف زیادہ جائے۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ ہمیں اس دنیا کی زینت اور آرائش کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے اور حلال اور حرام چیز کا فکر کرنی ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اس دنیا کی زینت اور آرائش کے پیچھے نہیں لگنا۔ کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو احسن عملا ہیں، کون لوگ ہیں جو کہ اس دنیا کی زینت کے پیچھے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زینت کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے، تاکہ وہ آزما کر ان لوگوں کو دیکھے کہ کون سے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 8، اور اِنَّا بے شک، لَجَاعِلُونَ بنا دیں گے، ما علیہا ان سب کو جو زمین پر ہے، صعیداً جرزا ایک چٹیل میدان۔ ایک چٹیل میدان کو ہم ایک صاف میدان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور یقیناً ہم بنا دیں گے اس سب کو جو زمین پر ہے، بالآخر ایک چٹیل میدان۔ اس آیت کی اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے، گھاس پھوس، درخت وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اس سب کو ایک دن چٹیل میدان بن جانا ہے، اور جو لوگ اس زمین کے بناؤ سنگار کی بہت فکر کرتے ہیں، وہ سب یہ لوگ سمجھ لیں کہ ان سب چیزوں نے باقی نہیں رہنا، ان سب نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کے یہ زمینی سامان لوگ ہوا کتنے ہی زیادہ جمع کیوں نہ کر لیں، آخری اور دائمی کامیابی تو صرف انہی لوگوں کو نصیب ہونی ہے جو کہ مولائے حقیقی خوشنودی پر دنیا کی ہر ایک خوشی کو قربان کر سکتا ہے، اور اپنی ہر دنیا کی خوشی کو قربان کر کر وہ حق کی راہ پر چلتا ہے، اور وہ دنیا کے جابر اور طاقتور حکمرانوں کے سامنے بھی توحید کا اقرار کرنے سے نہیں ڈرتا۔ جیسا کہ سورہ کہف کی اصحاب کہف کی تفسیر میں کے واقعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نوجوان تھے جو توحید پر قائل تھے، ان لوگوں نے جابر دقیانوس کے سامنے اپنی توحید کا اقرار کرنے سے بالکل بھی نہیں ڈرے تھے، یا اپنی جان کی انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ اپنی توحید کا اقرار کیا تھا اور اس جابر حکمران کے سامنے ڈٹے رہے تھے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہی اس آیت میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے، اس سب نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے ہم جتنی مرضی اس دنیا کی زینت اور آرائش کر لیں، اس دنیا کی رونق میں گم ہو جائے، آخر کار ہم نے موت آنی ہے، اور آخرت میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے اپنے ہر